بسم اللہ الرحمن الرحیم واما اذا كانت العدۃ هي الحیض بات یہ چل رہی تھی کہ قروء کی تعویل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیض سے کی ہے کہ اس سے مراد حیض ہے۔ دلیل آیت کریمہ میں جو ثلاثہ کا لفظ ہے وہ ہے، اور یہ فرمایا کہ تین یہ خاص ہے، اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر یہ شامل ہوگا، کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اگر شوہر بیوی کو طہر میں طلاق دے، جیسا کہ طہر ہی میں طلاق دینا مشروع بھی ہے، تو طہر ہی عدت بھی ہو، جیسا کہ امام شافعی نے قروء سے طہر مراد لیا ہے۔ تو اگر اس طہر کو شمار کریں گے تو مکمل 3 طہر نہیں بلکہ 2 اور تیسرے کا بعض ہوگا، اور اگر جس طہر میں طلاق دیا ہے شوہر نے اسے شمار نہیں کریں گے تو اس کا کچھ حصہ تو باقی ہی ہے، اس کے بعد کامل 3 طہر، تو 3 اور چوتھے کا بعض ہو جائے گا، اور لفظ ثلاثہ جو خاص ہے، کمی بیشی کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ 2 اعتراض لازم آ رہا ہے، یا تو کمی ہو جا رہی ہے یا زیادہ ہو جا رہا ہے نا؟ جب طہر لیں گے تو یہ دونوں خرابیاں لازم آئیں گی۔ یہ یہاں تک بیان کر چکے تھے، آگے یہ کہتے ہیں لیکن اگر قروء سے طہر مراد حیض مراد لے لیں، جیسا کہ امام اعظم نے قروء سے حیض ہی مراد لیا ہے، تو نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، ہے نا؟ وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَیض، لیکن جب عدت حیض کو مانے، حیض کے ذریعے سے عدت گزارے گی، قروء سے حیض مراد ہے۔ وَالطَّلَاقُ فِي الطُّہر، اور طلاق دینا طہر ہی میں مشروع ہے۔ یہاں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر کسی نے حیض ہی میں طلاق دے دی تو آپ پر بھی تو یہ اعتراض ہوگا کہ اس حیض کو یا تو شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے۔ اگر شمار کریں گے تو 3 مکمل نہیں ہوگا کیونکہ اس حیض کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اور اگر شمار نہیں کریں گے تو 3 سے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس کا کچھ حصہ باقی۔ تو طہر والی صورت پر جو آپ نے امام شافعی پر الزام قائم کیا ہے، حیض والی صورت میں، حیض مراد لینے کی صورت میں وہی الزام تو آپ پر بھی ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ اس کا انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ حیض میں طلاق دینا مشروع ہی نہیں ہے، طلاق تو طہر میں دینا مشروع ہے نا، اس لیے آپ کا یہ اعتراض بھیجا ہے۔ ہم نے جو امام شافعی پر الزام قائم کیا ہے اس لیے کہ طہر میں طلاق دینا مشروع ہے، ان کا بھی قول ہے، ہمارا بھی قول ہے، بالاجماع سب کا یہی قول ہے نا، لیکن حیض میں طلاق دینا یہ مشروع ہی نہیں۔ طلاق پڑ جائے گی الگ چیز ہے، رجعت کرنا واجب ہے الگ چیز ہے، گنہگار ہوگا یہ الگ چیز ہے،
لیکن صاحب شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے نا. اس لیے طلاق وہ مشروع طریقے پر طہر ہی میں دے گا. مشروع طریقے پر دینے کے باوجود بھی یا تو 3 سے کم ہو جا رہا ہے یا 3 سے زیادہ ہو جا رہا ہے نا. اور حیض میں اگر طلاق دے گا تو وہ مشروع طریقے کے خلاف ہے, لہذا خلاف کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی, ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اسی کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اور جب عدت حیض ہو یعنی قروء سے حیض مراد لیں, والطلاق فی الطہر, اور طلاق طہر میں مشروع ہے نا. جواب ہو گیا جو میں نے بتایا. لم یلزم شیء من المحظورین, تو دونوں خرابیوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. یعنی اگر حیض مراد لیں گے تو نہ کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی. جو طہر مراد لینے کی صورت میں کمی اور بیشی ہو رہی تھی, حیض مراد لینے کی صورت میں وہ دونوں چیزیں کمی اور بیشی والی دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت متحقق نہیں ہوگی, لازم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. بل تعد ثلاث حیض بعد مزید طہر الذی وقع فیہ الطلاق, بلکہ عورت 3 حیض عدت گزارے گی اس طہر کے گزرنے کے بعد جس میں طلاق پڑی ہے. جس طہر میں شوہر نے طلاق دی اس کے بعد ہے نا 3 حیض وہ عدت گزارے گی, مکمل طور پہ 3 حیض ہو جائیں گے, ثلاثہ پر عمل ہو جائے گا, نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے یہ کہتے ہیں کہ وقد قیل, ہمارے بعض علماء احناف نے یہ کہا ہے, جو یہ کل کہہ رہے تھے ہے نا, اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. اگر میں نے کل کی ان کی بات جو سمجھی ہے وہی یہ کہنا بھی چاہتے تھے تو ہے نا, لیکن یہ کہنے کا انداز دوسرا تھا اور یہ دوسرے نہج پر بھی اس کو کہہ رہے تھے, اس لیے میں یہاں تھوڑا سا اور واضح لفظ میں کہہ رہا ہوں ہے نا. وقد قیل, ہمارے بعض علماء احناف نے کہا ہے, امام شافعی نے نہیں. یہاں قد قیل کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بعض علماء احناف نے کہا ہے, امام شافعی نے نہیں کہا. یہ ان کی طرف سے نہیں ہے نا. ایک دلیل علماء احناف کی طرف سے تو گزر گئی کہ طہر نہیں حیض مراد ہے نا, ثلاثہ کے لفظ کے ذریعے سے ہے نا. اور بعض علماء احناف نے دوسرے طریقے پر اس کو ثابت کیا ہے اور امام شافعی پر الزام قائم کیا ہے نا. اس کو اب یہ یہاں سے بتا رہے ہیں. اور بعض علماء احناف نے یہ کہا ہے ان ھذا الالزام علی الشافعی, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ الزام یعنی کمی ہونے یا زیادہ ہونے کا الزام جس طرح لفظ ثلاثہ سے ثابت کیا بتایا گیا کہ یہ لازم آ رہا ہے, ممکن ہے ان یستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظت قولہ ثلاث کی طرف نظر کیے بغیر لفظ قروء ہی سے اس کو مستنبط کیا جائے, اس کو اخذ کیا جائے. یعنی ایک تو ثلاثہ کو دیکھ کر کے آپ یہ کہیں کہ کمی ہو رہی ہے, ثلاثہ کو دیکھ کر آپ کہیں کہ زیادہ ہو رہا ہے. ایک صورت بعض احناف نے یہ فرمائی ہے کہ ثلاثہ کو نہ دیکھیں, اس کو نظر انداز کر دیں, صرف لفظ قروء کو دیکھیں. پھر بھی امام شافعی کے پر یہ لازم یہ کہنا ہوگا, امام شافعی پر یہ لازم آئے گا کہ کمی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے. کیسے؟ اس کو یہ کہتے ہیں کہ قروء واحد ہے کہ جمع ہے, اور اقل جمع کیا ہے؟ 3 ہے نا. اقل جمع 3 ہے. تو یتربصنا بانفسہن ثلاثۃ قروء, قروء کہا گیا ہے, واحد نہیں, جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا.
تو کم سے کم 3 ہونا چاہیے۔ امام شافعی کے یہاں راجح مذہب یہ ہے کہ جس طہر میں طلاق دیا ہے اس کو شمار کریں گے، ہے نا، جس طہر میں طلاق دیا ہے اس کو شمار کریں گے۔ تو جب شمار کریں گے تو 3 مکمل ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور اقل جمع کتنا ہے؟ 3، ہے نا۔ تو قروء جو جمع ہے کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نے جو صورت رکھی ہے وہ جمع کے صیغے پر عمل نہیں ہو رہا، 3 مکمل نہیں ہو رہا ہے، اقل جمع بھی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تو ہر مراد لینا درست نہیں، ہے نا۔ یہ کس کا ہے؟ بعض احناف نے امام شافعی کے مذہب پر الزام قائم کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ملا جیمن کیا فرماتے ہیں اس کو ابھی آپ کو دیکھنا، بات سمجھ گئے ہیں نا۔ لأنه جمع، اس لیے کہ قروء کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے، وَأَقَلُّهُ 3، اس کی کم سے کم مقدار 3 ہے نا۔ لہذا اب قروء کے لفظ کے ذریعے سے بھی اپنا مذہب ثابت کیا جا سکتا ہے، امام شافعی پر الزام قائم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے جو کہا ہے نا، صاف صاف یہ کہا کہ یہ الزام ہے اور اپنا مذہب ثابت ہو رہا ہے، یہی تو کہہ رہا تھا میں۔ یہاں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا جا سکتا ہے نا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے۔ فرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا میں؟ اس لیے کہ ملا جیون فرماتے ہیں وَهَذَا فَاسِدٌ، یہ استدلال غلط ہے نا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کیا جا سکتا ہے، بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہاں واقعی کیا جا سکتا ہے نا۔ لیکن ملا جیون کیا فرماتے ہیں؟ وَهَذَا فَاسِدٌ، یہ استدلال غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ بات تو عقل میں آ رہی ہے، عقل قبول کر رہی ہے ہماری، ہے نا۔ آپ کی عقل قبول کرتی رہے۔ یہ فرماتے ہیں لأن الجمع يجوز ان يذكر ويراد به ما دون الثلاث، ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ جمع کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور 3 سے کم مراد ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا الحج اشہر معلومات، اشہر واحد ہے کہ جمع؟ جمع 3 مہینے ہیں مراد، 2 تیسرے کا 10 دن، شوال ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، 3 کہاں پورا ہوا؟ جمع تو ہے نا۔ اس لیے اس لفظ سے استدلال نہ جو لوگ کرتے ہیں ہے نا، اور امام شافعی پر الزام قائم کرتے ہیں، تو لفظ قروء سے استدلال کرنا بجا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر وہی استدلال ہے جو یہ پہلے بتا چکے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا فَاسِدٌ، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ لأن الجمع، کیونکہ جمع جائز ہے کہ اسے ذکر کیا جائے اور اس سے مادون الثلاث، 3 سے کم مراد ہو۔ مثال کوئی ہے؟ ہاں، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد میں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعین مہینے ہیں، ہے نا۔ یہاں جمع کا لفظ اشہر ہے لیکن مکمل 3 مہینے مراد نہیں ہیں، ہے نا۔ لہذا قروء کے لفظ میں بھی اگر مکمل 3 نہیں ہو رہا ہے امام شافعی کے قول کی بنیاد پر، ہے نا، تو اس طرح سے ان پر الزام قائم کرنا درست نہیں ہوگا۔ بخلاف اسماء العدد، برخلاف عدد کے 2 3 5 10 جو اعداد ہیں، ہے نا، فإنها نص فی مدلولاتها، وہ اپنے مدلول میں صریح ہوتے ہیں، یعنی 3 کہا گیا تو 3 کم نہیں، 5 کہا گیا تو 5 کم نہیں، ہے نا۔ وہ اپنے مدلول میں کیا ہوتے ہیں؟ صریح اور واضح ہوتے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ لہذا جو استدلال 3 کے ذریعے سے لفظ ثلاثہ کے ذریعے سے کیا گیا ہے وہی راجح ہے۔ اب امام شافعی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ،
ان کے مذہب کے مطابق کل میں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، ہے نا، اور طلاق یہ طہر میں مشروع ہے، لہذا عدت بھی طہر ہی ہے نا، کیونکہ کہا گیا ہے طلاق دو عدت کے وقت میں، عدت کے وقت میں جو عدت کا وقت ہے اس میں طلاق دو، اور طلاق طہر میں، تو وہی طہر ہی عدت کا بھی وقت ہوا، ہے نا۔ یہ امام شافعی نے فرمایا تھا لام کو وقت کے لیے مان کر کے، ہے نا، اس کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہاں لام وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ لام سببیت کے لیے ہے، سبب ہے، سبب کے لیے۔ معنی اس کا یہ ہے ہم احناف کے نزدیک فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کہ تم عورتوں کو طلاق دو اس سبب سے کہ انہیں عدت شمار کرنا آسان ہو۔ یہ کس کا ہے؟ ہمارا مذہب ہے۔ یہ لام اجل کے لیے، سبب کے لیے ہے کہ انہیں عدت شمار کرنا کیا ہے، انہیں عدت شمار کرنے کی وجہ سے، کے سبب سے طلاق دو، یعنی انہیں عدت شمار کرنا آسان ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایسے طہر میں طلاق دو جس میں قربت نہیں کیا ہے، تبھی تو عدت شمار کرنا آسان ہوگا۔ اگر طہر میں قربت نہیں کیا ہے اس میں وہ طلاق دے گا، اس سے پہلے حیض آ چکا ہے، تو یہ کنفرم ہے کہ عورت حمل سے نہیں ہے نا، اور وہ عدت حیض کے ذریعے سے گزارے گی، ہے نا، آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ کنفرم ہے کہ ہمیں حیض ہی سے عدت گزارنا ہے، آسان ہوگا۔ لیکن اگر اس طہر میں وطی کیا ہے تو احتمال حمل بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا، تو وہ لٹکی رہے گی، پتہ نہیں حیض کے ذریعے سے عدت گزارنا ہے یا وضع حمل کے ذریعے سے عدت گزارنا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دماغ میں یہ بات رہے گی، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ حمل سے ہو گئی ہو، حمل سے اور وضع حمل سے عدت گزارے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاملہ نہ ہو اور حیض کے ذریعے سے عدت گزارے۔ تو شریعت نے، اللہ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے سبب، یعنی ایسے وقت میں کہ انہیں عدت گزارنا آسان ہو، وہ شش و پنج میں نہ رہیں، ہے نا، کہ حیض کے ذریعے سے عدت گزارنا ہے یا وضع حمل کے ذریعے سے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس کا معنی ہے لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کی وجہ سے، یعنی طلقوهن بحیث یمکن احصاء عدتهن، یعنی تم ان عورتوں کو طلاق دو اس طرح سے کہ انہیں اپنی عدت شمار کرنا آسان ہو، ممکن ہو۔ کیسے؟ وذالک بان یکون فی طہر، اور وہ اس طرح سے ہو، ایسے طہر میں ہو جس میں وطی نہ ہوئی ہو، ہے نا۔ اس میں اور کیا مصلحتیں ہیں وہ قدوری میں، کتاب الطلاق میں بالکل شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا، ان ساری تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں جو سمجھانا تھا تقریباً میں نے سمجھا دیا۔ وذالک بان یکون، اور وہ اس طور پر کہ طلاق ایسے طہر میں ہو جس میں وطی نہ ہوئی ہو، لأنہ یعلم حینئذ، کیونکہ یقینی طور پر اس صورت میں عورت کو معلوم ہوگا انہا غیر حامل، کہ عورت حمل سے نہیں ہے، فتعتد بثلاث حیض، اور وہ 3 حیض سے بلا شبہ عدت گزارے گی، ہے نا، یقینی ہوگا اسے۔ ولا تطلقوا فی طہر وطئ فی، اور ایسے طہر میں نہ طلاق دو جس میں وطی کی گئی ہو، ایسے طہر میں طلاق نہ دو جس میں وطی ہوئی ہو، جمع ہوا ہو۔ لأنہ لم یعلم حینئذ، کیونکہ اس صورت میں لم یعلم حینئذ، کیونکہ اس صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ حاملہ ہے اور وضع حمل سے عدت گزارے یا حاملہ نہیں ہے اور حیض سے عدت گزارے، نا۔ یقینی طور پہ کوئی ایک صورت کنفرم نہیں ہوگی بلکہ وہ شش و پنج میں رہے گی، ہے نا۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح طلاق دو، یعنی طہر میں جس میں جمع نہیں ہوا ہے، تاکہ آسان ہو اس کے لیے عدت گزارنا
کنفرم ہو کہ اسے حیض ہی کے ذریعے سے عدت گزارنی ہے. ٹھیک ہے. آیت کریمہ کی ہم فقہائے احناف کے نزدیک وضاحت کیا ہے وہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. وقدا اور یوں ہی لا تطلقوا فی الحیض، حیض میں بھی طلاق نہ دو. اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے. کیوں؟ لأن ھذا الحیض لم یعتبر عندنا، اس لیے کہ جس حیض میں تم طلاق دو گے اس حیض کو ہمارے نزدیک عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اشارہ کر چکا ہوں، ہے نا، کہ طلاق میں حیض میں طلاق دینا مشروع ہی نہیں ہے نا، لہذا اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. تو حیض میں آئے ہیں طلاق نہ دو، کیونکہ اگر تم حیض میں طلاق دو گے تو ہمارے نزدیک اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور پھر طہر ہمارے نزدیک عدت ہے نہیں، تو حیض کے بعد جو طہر کا زمانہ ہوگا وہ بھی عدت کا زمانہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو حیض آئے گا وہاں سے عدت کا زمانہ شروع ہوگا. تو گزارنا ہے اسے 3 مہینہ عدت کے قریب قریب، ہے نا، جتنے میں اسے آتا ہو حیض. 3 حیض آ جائے، ہے نا، 3 مہینے میں آئے کہ 3 مہینہ 13 دن میں آئے کہ 2.5 مہینے میں آ جائے، جیسا بھی ہو، ہے نا. 3 حیض کی عدت گزارنی تھی جو تقریباً 3 مہینے میں پورا ہو جاتا، اور اب کیا ہو گیا؟ 3 حیض تو گزارنا ہی، 3 مہینہ وہ ہے ہی، ہے نا، ادھر ایک طہر اور حیض کا کچھ زمانہ بھی، ہے نا. تو عدت دراز ہو گئی، زیادہ دن تک اسے انتظار کرنا پڑے گا، مشقت میں پڑے گی. اس لیے اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہ دو، کہ عورت پر بوجھ نہ ہو جائے اور اس کی عدت کا زمانہ دراز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یوں ہی عورتوں کو طلاق نہ دو حیض کے زمانے میں، کیونکہ اس حیض کو ہمارے نزدیک شمار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس طہر کو جو اس سے متصل ہے. فَيَنبَغِي أَن يُحْتَسَبَ فِيهِ ثَلَاثُ حَیضٍ أُخَرَ، تو اب عورت اس صورت میں دوسرے 3 حیض شمار کرے گی اس کے بعد، طہر کے بعد. فَتَطُولُ الْعِدَّةُ، تو عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ دراز ہو جائے گی نا. کہاں 3 مہینے تھے، اب 4.5 مہینے کے قریب ہو جائیں گے. فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا بِلَا تَقْرِیب، تو عورت پر عدت دراز ہو جائے گی، اس لیے حیض کے زمانے میں طلاق دینے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بات پوری ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں، صرف اشارہ کر رہے ہیں، ثُمَّ لِكُلٍّ مِنَّا وَمِنَ الشَّافِعِيِّ، پھر ہماری جانب سے اور امام شافعی کی جانب سے اس بحث میں، فی ھذا المقام، اس بحث میں قرائن، بہت سے قرائن ہیں جو نفس آیت ہی سے، خود آیت ہی سے مستنبط ہوتے ہیں متعدد طریقوں سے. یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ قرینے ہیں کہ وہ ان قرائن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے. امام شافعی کے پاس بھی قرائن ہیں، ان قرائن کی بنیاد پر وہ اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سے قرائن ہیں، ان قرائن سے بھی ہم اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں. سب کو یہاں انہوں نے نہیں بیان کیا. ایک صورت ثلاثہ والی بیان کر دی. قروء کی ایک صورت تھی کہ قروء سے استدلال کیا جائے، تو اس کو کہہ دیا کہ یہ فاسد ہے. باقی قرائن جو ہیں، کہتے ہیں اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں ان سب تفصیلات کو ذکر نہیں کیا ہے. وقت ذکرتھا فی التفسیرات الاحمدیہ، میں نے اپنی کتاب تفسیرات احمدیہ میں اسے بیان کر دیا ہے، بالبسط والتفصیل، پوری تفصیل کے ساتھ. فطالعھا ان شئت، اگر آپ کو شوق ہے تو پڑھ لیجئے وہ کتاب، ہے نا. میں دونوں کا ایک ایک قرینہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ہے نا، ایک ایک. صرف امام شافعی کا ایک قرینہ یہ ہے جو کل بھی آپ لوگ اشارتاً کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے، معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے. یہاں عدد کو کیا لایا گیا ہے؟ مؤنث. تو معدود کیا ہوگا؟ مذکر. اب دیکھنا یہاں یہ ہے کہ طہر اور حیض میں مذکر کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے حیض مؤنث ہے اور طہر یہ مذکر ہے. تو ثلاثہ کو تا کے ساتھ ذکر کرنا یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے
کہ معدود مذکر ہو، اور مذکر طہر ہے، حیض نہیں، لہذا یہاں قروء سے کیا مراد ہوگا؟ طہر مراد ہوگا، حیض نہیں۔ یہ کس کا ہے قرینہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ممکن ہے یہی قرینہ آپ نے اصول الشاسی میں پڑھا ہو، ہے نا؟ میں نے بہت مختصر بتایا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تفصیل ہو، لیکن ہماری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ ہمارے فقہائے احناف نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ قرینہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے قرینہ بتاتا ہے، لیکن سامنے والا مان بھی لے، یہ الگ بات ہے نا؟ آپ نے ایک قرینہ بتایا لیکن ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اتنا صاف قرینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغوی جو ہوتے ہیں، اہل لغت، نحوی جو ہوتے ہیں، وہ لفظ سے بحث کرتے کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کا معنی مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ اور لفظ کے اعتبار سے جیسے طہر مذکر ہے ایسے حیض مذکر ہے، لفظی طور پہ، ہے نا؟ لفظی طور پہ جیسے طہر مذکر ایسے حیض مذکر، ہے نا؟ اس لیے ہے نا نحوی لفظ سے بحث کرتے ہیں، تو اب یہاں طہر اور حیض دونوں لفظی طور پہ مذکر ہیں، ہے نا؟ اور جب دونوں مذکر ہیں تو انہی دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے ثلاثہ آیا ہے، لہذا عدد معدود کے ضابطے کے پیش نظر نہ طہر کو متعین کیا جا سکتا ہے اور نہ حیض کو، ہے نا؟ یہ ہمارے فقہائے احناف نے اس کا جواب دیا ہے۔ ان کا ایک قرینہ ہو گیا، اب اپنا بھی ایک قرینہ سن لیں، بس ہم اپنی بات پوری کر دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، طلاق الامت تطلیقتان وعدتها حیضتان، بادی کی طلاق 2، عدت 2 حیض، ہے نا؟ کیا فرمایا؟ وعدتها حیضتان، اس کی عدت 2 حیض، طہرتان نہیں کہا، اس کی عدت 2 حیض ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے ذریعے سے تفسیر، حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر تو ہوگی، قرائن بھی ہیں کہ حیض مراد ہے نا، ہماری دلیلیں الگ بھی ہیں کہ حیض مراد ہے۔ یہ ایک قرینہ بھی ہے کہ قروء سے کیا مراد ہے؟ حیض مراد ہے، کیونکہ بادی کا حکم ذکر کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدتها حیضتان فرمایا۔ باقی اس حدیث سے متعلق تفصیلات آپ نے قدوری میں پڑھی ہوں گی کہ یہ 2 کیوں ہیں، ہے نا؟ 1.5 ہونا چاہیے، تنصیف ہوتی ہے نا اس کے حق میں، نعمتوں میں بھی تنصیف ہوتی ہے اور عقوبتوں میں بھی تنصیف ہوتی ہے، غلام اور باندی کے حق میں، تو کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 ہونا، طلاق بھی 1.5 اور عدت بھی 1.5، لیکن 1.5 کے بجائے 2، کیوں؟ اس لیے کہ طلاق اور کیا نام حیض میں تجزی نہیں ہے، وہ قابل تجزی نہیں ہے نا، اس لیے اس کو 2 پورا کر دیا گیا۔